حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات خود بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی. میں وہ انگوٹھی پہن کر باہر گلی میں نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا. اس ٹھگ کے پاس گڑ کی ڈلی تھی. اس نے مجھے اٹھا کر پیار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی انگوٹھی کو چکھو. میں نے انگوٹھی کو زبان سے لگایا تو بے ذائقہ سی تھی. پھر اس کے بعد اس نے گڑ کی ڈلی دی کہ اس کو چکھو. جب میں نے گڑ کو چکھا تو بڑا مزیدار تھا. کہنے لگا کہ مزیدار چیز لے لو اور بے مزہ چیز دے دو. کہنے لگے کہ مجھے گڑ کا اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے انگوٹھی اتارنے دی اور گڑ کی ڈلی لے کر گھر واپس آ گیا. اب بچے تھے، کچے تھے، تو گڑ کی ڈلی کے بدلے سونے کی انگوٹھی دے کر آ گئے. تو اس عمر میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا. والد نے کہا کہ بیٹا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑنا، بھیڑ زیادہ ہے، چھوڑنا نہیں. میں نے کہا بہت اچھا. اب میں چل بھی رہا تھا، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا. ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھ چھوٹی گیا. اور اس کے بعد بہت دیر والد مجھے ڈھونڈتے رہے. میں والد صاحب کو ڈھونڈتا رہا. کافی دیر کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ڈھونڈ لیا. جب انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو مجھے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ پکڑے رکھنا، تم نے یہ کپڑا کیوں چھوڑا؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں کسی چیز کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، توجہ نہیں رہی. تو کہنے لگے کہ والد نے میرے کان کھینچے اور کان کھینچ کر کہا کہ دیکھو بچے، جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے، اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے. کہنے لگے کہ بچپن کی ہوئی والد کی یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ واقعی جو اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہے وہ پھر دنیا کے جلملاہٹ کے اندر گم ہی ہو جایا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ تہجد میں اٹھ جایا کرتا تھا. ایک رات میں نے تہجد پڑھی تو گھر کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے. تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو دیکھو یہ لوگ سوئے پڑے ہیں، یہ اٹھ کے پڑھتے ہی نہیں تہجد. تو والد نے کہا کہ بیٹا تم اگر سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اب جو تم نے یہ بات کی یہ غیبت میں داخل ہے. ان کو سونے پر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں غیبت کے کرنے پر گناہ ہوا. تو دیکھیے کس طرح بچہ باتیں کر رہا ہے اور عقل مند باپ اس بچے کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہا ہے، اس کی تربیت بھی کر رہا ہے.